ایمان والو اللہ تو ڈر بنو وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ وچ وسیلے نو پیش کرو۔ وسیلہ بالاعمال اور وسیلہ بالذات، یہ دو طرح دے معروف اور عرفی وسیلے ہیں۔ ایک وسیلہ ہے اعمال دا اور دوسرا وسیلہ ہے ذات دا۔ میں پہلے اپنا تو جناب نو عقیدہ و نظریہ بیان کرا۔ اساں وسیلہ برائے اعمال نو بھی وسیلہ تسلیم کردے ہیں اور حق سمجھتے ہیں، اور وسیلہ بالذات نو بھی اساں حق سمجھتے ہیں۔ یعنی کہ اساں یہ بھی مندے ہیں کہ اعمال بھی وسیلہ ہیں، اور اساں یہ بھی مندے ہیں کہ ذات بھی وسیلہ ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ وسیلہ پیش کرو۔ وسیلہ بالاعمال تو مراد نماز ہے، دیگر نیکی دے کم ہیں پہ، عمل بالمعروف ہے، اور نیکی دا ہر وہ کم ہے جندو تے اللہ راضی تھیندا ہے۔ وہ انسان دے واسطے دنیا آخرت دے اندر نجات دا او ذریعہ ہے، اور اس نو وسیلہ آدے ہیں۔ نماز وسیلہ ہے۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص نماز ادا کرتا ہے اور نمازی نماز پڑھن والا اپنے مصلے تو تے جہاں بیٹھا ہوندا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما چھڑیندا ہے۔ جے بندے نے صحیح طریقے دے نال وضو کیتا اور صحیح طریقے دے نال جے نماز نو پڑھا، اللہ ان بندے دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما چھڑیندا ہے۔ حدیث پاک ہے، اور میں جناب نو صرف مفہوم عرض کیتا ہے چونکہ اساں گفتگو نو کچھ اکھاں گن کے بڑھنا ہے۔ وسیلے تو مراد اعمال بھی ہیں، اور اعمال دے اندر سب تو بڑے جڑا عمل ہے وہ عمل نماز ہے، جس نو عمل صلاۃ آتے ہیں۔ وسیلے تو مراد قرآن بھی ہے، اور اس دے اندر بھی کوئی شک نہیں کہ قرآن بھی دن قیامت اپنے پڑھن والے قاری دے نال اتنی وفا کرسی کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ قرآن جس دے متعلق اللہ دی بارگاہ سفارش کرسی، اللہ قرآن دی سفارش پڑھن والے دے حق وچ قبول فرمیسی۔ نماز پڑھن والے دی شان تے یہ ہے کہ اگر وہ خالصتاً اچھی نیت دے نال وضو کریں اور خشوع اور خضوع دے نال وہ نماز پڑھیں، انہاں دے پچھلے سارے گناہ ما قبل گناہ اللہ معاف فرما چھڑیندا ہے۔ اور قرآن پڑھن والے دے متعلق تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ دن قیامت اللہ قرآن دی سفارش بندیاں دے حق وچ قبول کرسی۔ سورت ملک، سورت یاسین اور قرآن پاک دے دیگر صورتاں ہیں جنہاں دے متعلق اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے پڑھن والے قاری دے واسطے یہ دن قیامت اس سفارش کرسن، اور اللہ قرآن دی سفارش مخلوق دے حق وچ قبول فرمیسی۔ تو قرآن بھی وسیلہ ہے، نماز بھی وسیلہ ہے، دیگر اعمال حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، یہ نیکی دے سارے کم ہیں، یہ دین اسلام دے وہ سارے کم ہیں پہ کہ جیسے ادا کرن دے نال اللہ تبارک و تعالیٰ بندے دی دنیا بھی بہتر فرما دیندا ہے اور آخرت بھی بہتر فرما دیندا ہے۔ اور قرآن تو ممدود الہ ہے بیا، اللہ دی لٹکی ہوئی رسی ہے بھائی۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں ضمناً جناب نو ایک بار عرض کردہ ہاں، اصال ثواب دی محفل ہے، اور یہ تقریباً 95% جڑا طبقہ ہے اس وقت میرے سامنے جڑے مخاطب لوگ ہیں یہ غریب لوگ ہیں بھائی۔ اور میں اکثر و بیشتر میں جناب نو بڑے خلوص دے نال اور درد دل دے نال میں بہت سارے واز دے اندر نصیحتاں کردہ ہاں، اور یہ جناب نو سی نصیحت کردہ پیا ہاں۔ دیکھو کوئی شخص بھی کسے بھی مذہب اور مسلک دے نال نظریہ اور جماعت اور عقائد دے نال تعلق رکھے، اس دی نجات واسطے جو ضمانت اللہ دے نبی نے دیتی ہے وہ ضمانت دنیا دے اندر بھی کافی ہے اور آخرت دے اندر بھی کافی ہے، اور نبی دی ضمانت ہوتے کوئی شک کوئی نہیں۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَأَنَا تَارِكُ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ أَوَّلُهُمَا کتاب اللہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ دو چیز اللہ دے نبی چھوڑ کے ویندے پئے ہیں، اور حدیث پاک دے ہی الفاظ ہیں، فرمایا کہ انہوں نے مضبوطی دے نال تھام گنو، پکڑ گنو، اور حضور نے قسم اٹھائی والذی نفسی بیدہ، فرمایا کہ اللہ دی عزت دی قسم ہے وہ شخص کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، وہ شخص کبھی بھی
منزل حق تو ہٹ نہیں سکتا اور وہ شخص کبھی بھی دنیا آخرت کے اندر رسوا نہیں ہو سکتا۔ حضور نے ارشاد فرمایا پہلا وہ شخص جو جس دا تعلق اللہ دے کلام قرآن مجید دے نال ہے، اولو کتاب اللہ، جڑا اللہ دی کتاب دے نال جڑ گیا ہے، یہ ممدود الہ ہے، رب دے طرفوں لٹکی ہوئی رسی ہے بھائی، جڑا ہی رسی نو تھام گھندا ہے، پکڑ گھندا ہے، وہ اپنے رب دے نال جڑ ویندا ہے۔ تو یہ ممدود الہ ہے، اس رسی خداوند دے نال جڑ ونجو، دنیا بھی بہتر ہو ویسی اور آخرت بھی بہتر ہو ویسی۔ جنہاں قرآن دے نال یاری رہی ہے، میں ہن سیغہ راز دے اندر ایک جملہ عرض کردا پیا، میری عادت نہیں رہی کبھی بھی کہ میں اپنے آبا اجداد دی تشہیر کرا، لیکن جنہاں نے قرآن دے نال یاری رہی ہے، میرا اشارہ تو سمجھ گئے ہو، آج تاہی مزار ہو گئے، اپنی قبر دے اندر وہ چلے گئے، مزارات دے اندر وہ مدفون ہوئے، لیکن جن قرآن دے نال یاری لائی، قرآن اپنے پڑھن والے دے نال کدی بے وفائی نہیں کردا۔ جڑے دنیا دے اندر قرآن دے نال یاری لا کے گئے ہیں، بھاویں قبر دے اندر بھی چلے گئے ہیں، اج بھی دنیا ضمانت، اج بھی دنیا اس بات دوتے اینی شاید ہے بھئی کہ انہاں دے روزیاں دوتے قرآن پڑھی دا پیا ہے۔ تو قرآن دے نال جنہاں نے یاری لائی، پڑھو قرآن، اے رب دا کلام ہے، دنیا دے اندر بھی اللہ اکبر و آخرت دے اندر بھی کہ قرآن ایسا وسیلہ ہے کہ جس دی سفارش اللہ پڑھن والے دے حق وچ قبول فرماتا ہے۔ تو وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وسیلے نو تلاش کرو تاکہ رب دی بارگاہ دے اندر تانوں فلاح نصیب ہو سکے اور رب دی بارگاہ دے اندر تساں سرخرو ہو سکو۔ تو میں عرض کیتا نماز بھی وسیلہ ہے، اس دا کوئی انکار نہیں، قرآن دی تلاوت بھی وسیلہ ہے، نیکی دا ہر وہ کم جندو تے اللہ راضی تھیندا ہے، وہ بندے دے واسطے، بندے دی دنیا آخرت دی نجات واسطے وہ کم وسیلہ بنتا ہے۔ تو قرآن پاک دی تلاوت اور نماز اور دیگر نیکی دے کم دعا فرماؤ کہ اللہ سانو کرن دی توفیق عطا فرمائے اور عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وسیلہ بالاعمال تو مراد نیکی دے کم ہن پائے، وسیلہ بالذات تو مراد انبیاء علیہ السلام دی ذات ہے اور صدیقین اور شہداء اور اولیاء۔ بعض لوگ وسیلہ بالذات دا انکار کرتے ہیں، ایصال ثواب دی محفل ہے، اسا اس نو کوئی تنقیدی رنگ نہیں دیونا، دیکھو جیڑا جس عقیدے دوتے قائم ہے وہ ضرور راہے، میں کو اس نو دعوت نہیں دیتا پیا کہ میری عقیدے تے آئے، لیکن قرآن و سنت دی روشنی دے نال میں جڑا واز جناب نو عرض کرنا ہے وہ میرا فریضہ ہے۔ وسیلہ بالذات اے بھی حق ہے جی میں وسیلہ بالاعمال حق ہے اور اس دا انکار کوئی نہیں۔ انبیاء علیہ السلام دی سفارش، صدیقین دی سفارش، شہداء اور صالحین دی سفارش اللہ آخرت دے اندر اپنے بندیاں دے حق وچ قبول فرمائے سی، اس نو وسیلہ بالذات آتے ہیں، یعنی کہ کہیں دی ذات دا وسیلہ لے کے اللہ دی بارگاہ وچ سرخرو ہونا اور اللہ دی بارگاہ وچ کامیاب و بامراد ہونا۔ وسیلہ بالذات تو پہلے مثال دیندے ہیں صدیقین، شہداء اور صالحین دی، اور پھر دوسرا درجہ ہے انبیاء علیہ السلام دا جڑا کہ سب تو پہلا اور سب تو معزز درجہ ہے۔ صدیقین، شہداء اور صالحین یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے رفیق ہیں، جنہوں اللہ نے اپنا رفیق بنایا ہے، رفیق آدھے ہیں دوست نو۔ قرآن مجید غالباً چوتھا یا پنجواں سپارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام ہوں، صدیقین ہوں، شہداء اور صالحین ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں اللہ نے انعام عطا فرمایا ہے، رب دے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ وحسن اولئک رفیقا، اور کیا ہی خوب ہے اللہ دے رفیق اور دوست ہیں پائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جناب نو جواز دے طور تے آیت قرآن پڑھی ہے اور اس نو سمجھن واسطے ایک حدیث پاک حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دن قیامت شہداء، صالحین اور صدیقین انہاں دے توفیل اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت دی جمی امت دے گنہگاراں دی اللہ بخشش و مغفرت فرمائے سی۔ یہ اعزاز بھی حضور دی امت نو ہے، آپ توجہ میرے سمجھ فرماؤ۔ میں یہ بھی محسوس کردہ بھی جناب نو گرمی لگ دی پئی ہے، لیکن آپ اگر تھوڑا جیا محبت فرماؤ، یہ گرمی کچھ نہیں آدھی، یہ انسان دی صحت واسطے بہتر ہے۔ گرمی سردی موسم اللہ نے انسان دے واسطے بنائے ہیں۔ خیر
اتنے بھی جناب اور اسا نازک تو سا اتنے نازک کوئی نہیں کہ گرمی نہ برداشت کر سکو. اب جملہ سماعت فرماؤ کہ آخرت دے اندر حضور دی جمیع گنہگار امت دے واسطے جب کوئی صدیقین اور شہداء اور صالحین جب کوئی سفارش کر سن اللہ انہاں دی سفارش نبی دی امت دے حق وچ قبول فرمے سی. حضور نے ارشاد فرمایا انہوں سمجھدے ہیں ایک حدیث پاک تو اور اس حدیث پاک دی بالکل ایک جز ہے. میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے تو پہلے جتنے بھی نبی تشریف فرما ہوئے انہاں نبیاں دی امت دے اندر شہداء اور صالحین اور صدیقین آخرت دے اندر سفارش نہ کر سن. حضور نے فرمایا کہ میری امت دے نیک اور صالحین لوگوں اللہ نے ایشان عطا فرمائے کہ وہ اپنے دی سفارش کریں اللہ وقت بھی قبول کر سی. جو بیگانے دی سفارش رب دی بارگاہ کر سن اللہ وقت بھی انہاں دی سفارش قبول فرمائے سی. قرآن مجید اس جہاں دوسری دلیل قرآن مجید سورۃ المائدہ آیت نمبر 55 اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. فرمایا کہ اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مددگار ہیں وہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ اور وہ لوگ جڑے کہ نماز اور زکوٰۃ پابندی دے نال نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ لیندے ہیں. تھال دے لوگوں نماز فریضہ ہے اور زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے بھائی. تو جڑے شخص انہاں چیزاں دا پورا اہتمام اور خیال رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے بھی مخلوق دے واسطے مددگار بنایا ہے. ان آیت کریمہ میں پڑھی اور اس دی تفسیر دے تحت مفسرین قرآن اور میں حوالہ دینا پیا علماء دیوبند دے مفسرین تو وہ لکھ دے ہیں کہ دنیا آخرت دے اندر اللہ دے نیک بندے جڑے نماز اور زکوٰۃ نماز باقاعدگی دے نال پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ جنہاں دوتے فرض ہے اور لیندے ہیں وہ بھی دنیا دے اندر بھی اللہ دی توفیق دے نال مدد کر سکتے ہیں اور آخرت دے اندر بھی رب دی توفیق دے نال مدد کر سکتے ہیں. اور حضور دا وہ فرمان کہ میری امت دے صدیقین شہداء اور صالحین اے نبی دے امتیوں تو مبارک ہوئے. صدیقین بھی اس امت نصیب ہوئے ہیں شہداء اور صالحین بھی اللہ نے اس امت کو عطا فرمائے ہیں جنہیں دی سفارش ضمانت اللہ آخرت دے اندر قبول کر سی. وابتغوا الیہ الوسیلہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو رب دی بارگاہ جو کوئی وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ بالاعمال اس دا بھی انکار کوئی نہیں. وسیلہ بالذات دے اوپر چونکہ کچھ لوگ اختلاف رکھتے ہیں تو انہاں دا اختلاف اپنی ذات علمی اختلاف اور تحقیقی اختلاف. ان کسی دے علم اور تحقیق نو اگر بندہ رد کرے تو علم اور تحقیق دے ذریعے نہ رد کرے. گالی گلوچ کوئی حل کو نہیں. ڈانگ سوٹا چاہ گرنا کہیں کو مشرک بدعتی میں جلدی آخ یہ کوئی حل کو نہیں مسئلے دا. اگر کوئی علم دے ذریعے دے نال تحقیق دے ذریعے نال تو انہوں کوئی کسی بات دا رد کردہ پیا ہے توڑا حق ہے تو اس نو علم اور تحقیق دے نال جواب دیو. اگر توڑے کل جواب نہیں تو کسی صاحب علم تو رجوع کرو اور اس تو اپنے مسئلے دا حل نکالو. تو اللہ نے ارشاد فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ فرمایا کہ اللہ دے رستے دے وچ کوئی وسیلہ تلاش کرو. رب دی بارگاہ دے واسطے کوئی وسیلہ تلاش کرو. دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے خود حکم تعلیم ارشاد فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی نے اگر اعمال بالذات وسیلہ ہو تو اے بھی تو غیر خدا ہے. نماز بھی تو خدا نہیں قرآن بھی تو خدا نہیں. لوگ اگر اے آکھن کہ وسیلہ شرک ہے پیا تو نماز بھی تو غیر ہے بھائی اللہ دا حکم ہے پیا اور قرآن بھی تو رب دا کلام ہے پیا خدا تو نہیں. حج بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دے طرفوں ایک فریضہ ہے خدا نہیں. زکوٰۃ بھی ایک فریضہ ہے خدا نہیں. تو اگر غیر خدا نو وسیلہ بناونا شرک ہے جی میں کہ لوگ آتے ہیں اور لوگ پھر آتے ہیں کہ یار تسا لوگ فلاں نو وسیلہ بنایا فلاں نو وسیلہ بنایا. اسا انہوں نے سمجھے دے پائے ہیں کہ اسا انہوں نے بھی وسیلہ مندے ہیں. تو وسیلہ اس واسطے مندے ہیں کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم عطا فرمائی اور میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدیقین شہداء اور صالحین رب دے انعام یافتہ بندے جنہ دے متعلق اللہ نے سورۃ فاتحہ دے اندر تعلیم دیتی ہے کیا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اللہ سا کو سیدھے رستے دے اوتے چلا انہاں لوگاں دے رستے دے اوتے چلا جنہاں دے اوتے تے پہلے انعام فرما چھوڑا ہے. جڑے پہلے انعام یافتہ لوگ ہیں انہاں دی سفارش اللہ آخرت دے اندر
سادے جائے گنہگاراں دے حق وچ اللہ قبول فرمے سی وسیلہ بالذات تو مراد ہوں او اصل بات وسیلہ بالذات تو مراد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہر نبی دن قیامت اللہ دی بارگاہ وچ سفارش جب اپنی امت دے کرسے تو امت دے وچوں شرک تو علاوہ باقی جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی امت ہو سی اگر اللہ نے چاہا تو اللہ دی سفارش انہاں دے حق وچ باقی نبیاں دی امت دے حق وچ اللہ قبول کرسے لیکن شرک پرست بندے دی سفارش نبیاں نے کرنے بھی کوئی نہیں اور اللہ نے قبول کرنے ہی کوئی نہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام شرک پرست بندے نو نبی پسند نہیں کرتے جنہاں نے ساری زندگی شرک پرستی دی اندر گزاری ہوئے جناب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت نو پڑھو آپ شرک پرست قوم دے سامنے کھڑے تھے آپ نے واز فرمایا حالانکہ قوم نے بڑی بات سلوکی کی تھی ہے وڈے تو وڈے چھوٹے بھی جناب ابراہیم دے سامنے کھڑے ہو کے جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی تضحیق کرتے ہن تمسخر و مذاق اڑیندے ہن کھلدے ہن چھوٹے بال بھی انہاں دوتے کھلدے ہن وڈے بھی انہاں دوتے کھلدے ہن جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون فرمایا کہ یہ جنہاں نو تساں اپنے خدا بنا بیٹھے ہو جنہاں دی تساں عبادت کردے ہو جنہاں دے سامنے اپنے حاجتاں رکھدے ہو کیا یہ سن دے ہیں کہ تہاڈی حاجت روائی کردے ہیں چونکہ قوم لاجواب ہوئی اپنے ابا اجداد دے موقف دوتے وہ قائم رہی جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے رب دی بارگاہ عرض کیتا میں اللہ انہاں تو بیزار ہاں پیا میرا انہاں دے نال دنیا آخرت دے اندر کوئی ہن جو ہے وہ تعلق نہیں تو انہاں دے واسطے میں یہ جملہ جناب نو سمجھاون دی غرض واسطے اگرچہ جناب میرے تو بہتر سمجھ دے ہو لیکن جناب دی یاداشت نو بہتر کرنے واسطے جملہ عرض کیتا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آخرت دے اندر شرک پرست قوم دی نبیاں نے بھی کوئی سفارش اور شفاعت نہیں کرنی اور اللہ نے شرک پرستی نو اللہ نے شرک نو ظلم عظیم آکھا ہے اور جرم یہ ایسا گناہ ہے پیا کہ جس دی معافی اور جس دی توبہ رب دے حضور اللہ اکبر نہیں تو جناب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وسیلہ بالذات ہیں پہ لیکن وہ اپنی امت دے اندر انہاں دی سفارش کر سن کہ جڑے انہاں دا کلمہ پڑھن والے اور اللہ دی خدا ذات دی ذات نو منن والے انسان بشری تقاضے دے نال گنہگار ہے پیا یعنی کہ انسان تو گناہ ہوندے ہیں اور انسان تو غلطیاں ہوندے ہیں تو اے نہیں کہ انسان گناہ نہیں کر سکتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تھوڑے تو گناہ ہوئے ہیں تو رحمت دا در بھی تک کھلا ہے مایوس نہ ہو اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے پئی تو تسا اللہ دے حضور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دا وسیلہ پیش کرو او اس دے اوتے میں جناب نو ایک دلیل عرض کردا ہاں